آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سومیہ افنان ہادیہ کے شمار اکتوبر 2022 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرے النور میں درس حدیث، جس کا عنوان ہے قرآن کی طرف لوٹنا اصل میں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور اس کی رائٹر سمینہ شاہنواز فلاحی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا بچھایا ہوا دسترخوان ہے، تمہارے اندر جتنی استطاعت ہے اس کے دسترخوان سے علم چنتے رہو۔ بلا شبہ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے اور یہ تاریکیوں کو چھانٹنے والی روشنی ہے اور فائدہ دینے والی اور شفا بخشنے والی دوا ہے۔ جو لوگ اس کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے ان کے لیے یہ محافظ ہے اور پیروی کرنے والوں کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ اس کتاب میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے جسے سیدھا کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ یہ کتاب بے رخی نہیں کرتی کہ اس کو منانے کی ضرورت پڑے۔ اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے اور یہ کثرت سے پڑھنے سے پرانی نہیں ہوتی۔ قرآن کو اللہ کا دسترخوان کہہ کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بہت اہم بات کہی ہے۔ جس طرح غذا کے بغیر انسان کا وجود برقرار نہیں رہ سکتا، اس کی برقراری کے لیے اللہ نے غذا کا انتظام کیا ہے، اسی طرح انسان کے روحانی وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ہدایت کی شکل میں قرآن نازل کیا، جس کو یہاں دسترخوان کہا گیا ہے۔ جو جتنا زیادہ اس روحانی غذا سے استفادہ کرے گا، اتنی ہی زیادہ اس کی روحانیت ترقی کرے گی۔ اللہ پاک نے قرآن کو روح کہا ہے، اسے زندگی کا سرچشمہ قرار دیا ہے۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جب کہ وہ تمہیں بلاتے ہیں اس چیز کی طرف جس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 24۔ دوسری جگہ فرمایا، او من کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا۔ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان ان زندگی کی راہ طے کرتا ہے۔ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا اور ان سے نہ نکلتا ہو۔ سورہ انعام آیت نمبر 122۔ دونوں آیتوں کا پیغام یہ ہے کہ قرآن پاک سے ایسا تعلق قائم کیا جائے کہ اپنے اندر بہت سی تبدیلیاں آ جائیں اور ایسا لگے کہ اندھیرے میں مردہ پڑے جسم کو زندگی اور روشنی مل گئی ہو۔ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح رسی کنویں سے پانی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اسی طرح اگر کوئی خدا تک پہنچنا چاہے تو اس رسی یعنی قرآن کا استعمال اس کے لیے ضروری ہے۔ جیسا کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، آل عمران آیت نمبر 103، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی یہ کہ جینے کا طریقہ اور قانون قرآن مجید سے لو۔ قرآن کو روشنی کہا گیا ہے اور روشنی وہ چیز ہوتی ہے جو تاریکی کو چھانٹ دیتی ہے۔ اس طرح یہ کتاب یعنی قرآن بھی شیطان کی پھیلائی ہوئی باطل کی تاریکیوں کو چھانٹتی ہے اور خدا تک پہنچنے والے راستے کی رکاوٹوں کو دور کرتی ہے۔ ہر چیز استعمال سے پرانی اور بوسیدہ ہو جاتی ہے، باتیں بھی بار بار سنی جائیں تو پرانی ہو جاتی ہیں، لیکن قرآن ایسا کلام نہیں ہے جو بار بار پڑھنے اور سننے سے پرانا ہو جاتا ہو، بلکہ اس کو جتنا پڑھا جائے ہر بار ایک نیا خوشگوار احساس ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کا ارشاد ہے، جو بندہ قرآن کی تلاوت میں اس قدر مشغول ہو کہ وہ مجھ سے دعا مانگنے کا موقع نہ پا سکے تو میں اس کو بغیر مانگے ہی مانگنے والے سے زیادہ دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ تلاوت قرآن ہی کے ذریعے خدا کا سب سے زیادہ قرب حاصل کرتا ہے۔ قرآن کی طرف بار بار رجوع کرنا یہ جاننے کے لیے ہو کہ کہیں قرآن کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی ہے۔ زندگی کے ہر موقع پر اللہ کی منشا کو جاننے کا ذریعہ قرآن مجید ہے۔ اس لیے رجوع الی القرآن ایک مسلسل عمل ہے۔ آپس میں اختلاف ہو جائے تو قرآن و سنت کی طرف رجوع ہی ایک بہترین شکل ہے۔ قرآن کو پڑھتے وقت آدمی یہ سمجھے کہ قرآن کے ہر پیغام کا خطاب ہم سے اور ہمارے لوگوں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ در حقیقت بہترین زندگی وہ ہے جو قرآن سے اللہ کی منشا جاننے کی کوشش میں گزرے۔ جس کی زندگی قرآن کے سائے میں گزر جائے اس سے خوش نصیب کون ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی قرآن مجید کی روشنی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔
قرآن ہماری روح کے لیے غذا بن جائے، ہمارے دل کے روگ کے لیے شفا بن جائے، ہماری زندگی کے لیے نور بن جائے، ہمارے گھروں کی رونق بن جائے، دنیا میں ہمارا بہترین رفیق رہے اور آخرت میں ہماری کامیابی کی بشارت دینے والا بن جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔